الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، محترم اراکین جمعیت، کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو، اسی کے دم سے تھوڑی روشنی ہے خانہ دل میں، بجھاتے کیوں ہو شمع آرزو کو جھلملانے دو، یہ بجلی اس دل خوابیدہ کو ایک تازیانہ ہے، میری محرومیوں پر آسماں کو مسکرانے دو، اسی سے تم کسی کے زلف کی روداد سن لینا، ادھر دیکھو وہ دیوانہ چلا آتا ہے آنے دو، سنا ہے عشق کی معراج پنہا ہے شہادت میں، چھری لاؤ ہمیں بھی اپنی قسمت آزمانے دو، نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر، وفا پر میری جو تہمت لگاتے ہیں لگانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو. عزیزان گرامی قدر، ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے. بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے. کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے. حضرات گرامی قدر، ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن کنورژن لاء میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے. اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے. دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے. یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے. یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے.
کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے، تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں، پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہم ہی ہیں، مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی بلکہ وقف کو برباد کرنے کی منظم کوششوں کا حصہ بنتی رہیں۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ کا رویہ۔ حضرات گرامی قدر، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کر کے
نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ، قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کورٹ کہلانے کا، اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے۔ اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے؟ وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا۔ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں، مخالف لوگ 30% ہیں زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں۔ جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں تو قوم، تنظیموں، شخصیات اور مسلمانوں کے نمائندوں کو دعوتی مزاج اختیار کرنا ہوگا۔ مسلمان اپنے منصب کو پہچانے اور دعوت و ارشاد کے نقطہ نظر سے جو اخلاقی عظمت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل کریں۔ ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں۔ دعوتی مزاج کیا ہے؟ قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و صداقت اور محبت و ہمدردی کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم، جبر و تعدی، وحشت و بربریت، بدخلقی اور بہیمیت پیش کی جاتی تھی، تو اس وقت حق تعالی جل مجدہ نے رہنمائی فرمائی، چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف، صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 33 آیت نمبر 48 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو اور خدا پر بھروسہ کرو۔ سورہ احزاب، قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو
تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ گہرا دوست ہو۔ ہمیں دعوتی مزاج بنانے کی ضرورت ہے، عداوتی مزاج نہیں۔ یاد رکھیے، شہاب الدین غوری والی دہلی کو چھوڑ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج کے اجمیر میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور مشکل حالات میں داعیانہ طریقہ اختیار کر کے ہمدردی اور خدمت خلق کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے سینوں کو نور ایمان سے منور اور ان کے دلوں کو توحید و رسالت کی روشنی سے مالا مال کیا، اور دلوں پر حکمرانی کی وجہ سے سلطان الہند کہلائے۔ اسلام سب سے قدیم مذہب ہے جو اسی دھرتی سے شروع ہوا۔ متعدد اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اسی خطے میں تشریف لائے۔ حضرت آدم پہلے انسان تھے، پہلے مسلمان اور پہلے نبی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے، کسی زمین یا خطے کے ساتھ محدود نہیں۔ اس لیے ہندوستان کی دھرتی مسلمانوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی اور نہ رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت مولانا احتشام الحق کاندھلوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں 1947 کے فسادات میں جناب مولانا ظہیر الحسن صاحب کی تعزیت میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کاندھلہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ہمت اور استقلال کے ساتھ ہندوستان میں جمے رہو۔ مدینہ منورہ میں میرے ذاتی مکانات بھی ہیں اور بھائی بھتیجے بھی، مجھے ہندوستان میں رہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے طے کر لیا ہے کہ ہندوستان نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت پورا ہو جائے تو بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کشت و خون کے دوران بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حالات سے سخت متاثر تھے، چہرے مبارک سے غیظ و غضب کے آثار عیاں تھے۔ آپ نے بھررائی ہوئی آواز میں فرمایا، میں نے تو ہندوستان میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا،
تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی سیاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں، ہم ہی رنگ ہیں، ہم ہی نور ہیں۔ ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، وہ توڑیں آئینہ ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے۔ مشکلات و مصائب، یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے۔ کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں۔ وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں۔ مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ابھی بھی کہتے ہیں ساری دنیا میں تمہاری کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ ہم خاص ہیں نا، آزمائش تو ہماری ہوگی۔ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ درا حال ہے کہ تم پر ان لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں تنگی اور سختی پیش آئی، انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو لوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی امداد یقیناً قریب ہے انشاءاللہ۔ تفسیر ماجدی جلد اول صفحہ 400۔ اس آیت میں مومنین کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے، اور حقیقت کا بیان آ گیا کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے،
مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ گلستان میں شریک صحبت اہل چمن ہم ہیں، بس اتنی بات پر کیوں قابل دار و رسن ہم ہیں۔ جواب ظلم دیتی جا رہی ہے اپنی مظلومی، ادھر تلوار رنگی ہے ادھر رنگی کفن ہم ہیں۔ خزاں سے کب کی بنیادیں گلستان گر چکی ہوتی، خزاں سے کب کی بنیادیں گلستان گر چکی ہوتی، مگر یہ خیریت ہے زیر دیوار چمن ہم ہیں۔ اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، لیکن فرق کتنا ہے، وقار انجمن تم ہو وبال انجمن ہم ہیں۔ بس اولاد کی تربیت، بچہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس لیے اولاد دنیا کی زینت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے خاندان، سماج و انسانیت کے لیے زہر بننے کے بجائے تریاق بن سکے، آنکھوں کا کانٹا بننے کے بجائے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، نور نظر اور لخت جگر بنے نہ کہ زخم قلب بن جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ وہ پودا ہے جسے اگر ابتدا میں سیدھا لگا دیا جائے تو زندگی بھر سیدھا پھل دیتا ہے، اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بچوں کی صحیح تربیت کو والدین کی اولین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ والدین کا فرض صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو اسکول بھیج دیں، بلکہ ان کے کردار، عادتوں، زبان، سچائی، دیانت، ادب، وقت کی قدر اور عبادات کی پابندی کی نگرانی بھی ہے۔ ان کے دین کی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ان کو مکتب کی تعلیم بھی دلائی جائے۔ یاد رکھیے کہ جو بچے اپنی تعلیم کے ساتھ اخلاق سیکھتے ہیں وہ آگے چل کر والدین کا سہارا، خاندان کی عزت اور قوم کی طاقت بنتے ہیں۔ خاندان کی مضبوط تشکیل اور بچوں کی ذہنی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما کے لیے، یہ جذباتی لفظ کا ذرا دھیان رکھیے گا، اگر آپ نے بچے کو سب کچھ دے دیا لیکن جذباتی طور پر اپنا بیٹے بیٹی کا دھیان نہیں رکھا اور جذباتی طور پر ان کو اپنے سے دور کر دیا، اس کا جو نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ جذباتی نشو و نما کے لیے خوشگوار اور پرسکون گھریلو ماحول بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اگر وہ اچھا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کا روادار نہیں ہے، بھائی یا بہن کے ساتھ، تو وہ کیسے امید کرے گا کہ اس کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے رہیں گے؟ جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں اور غیر ضروری تنقید اور جھگڑے سے اجتناب کریں، گھر میں شفقت اور نظم و ضبط ہو تو بچوں میں اعتماد، مثبت سوچ، امانت اور تعاون جیسی خوبیاں قدرتی طور پر پروان چڑھتی ہیں۔ تربیت کا سب سے مؤثر آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ والدین کا کردار یہاں سب سے اہم ہے کیونکہ بچے انہی کو اپنا پہلا نمونہ بناتے ہیں۔ اس لیے شادی سے قبل ازدواجی تربیت اور شادی کے بعد والدین کی تربیت نہایت ضروری ہے تاکہ وہ خاندان کو محبت، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال سکیں۔ جب گھر تعلیم و تربیت کا سرچشمہ بن جائے تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ خود بھی ایک متوازن، باکردار اور صالح انسان بنتا ہے جو مستقبل میں ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ گرو تیغ بہادر اور ان کے صاحبزادوں کی قربانی۔
اس سال ہمارے سکھ بھائی گرو تیغ بہادر جی کی 350ویں شہادت دیوس منا رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر پوری یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ گرو تیغ بہادر گرو نانک کی بھکتی روایت کے جانشین اور اس دھرتی کے روشن چراغ تھے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے گرو تیغ بہادر اور صاحبزادوں کی شہادت کو ایسے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سکھ روایت کی قدر نہیں بلکہ تاریخ کو مسخ کر کے ایک نئے فرقہ وارانہ نیریٹو کو جنم دینا ہے۔ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے حادثات کو دو قوموں کے لڑانے کے لیے استعمال کرنا نہ صرف تاریخ پر ظلم ہے بلکہ ملک کے حال و مستقبل کے ساتھ بدخواہی ہے۔ آج جمعیت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم سے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے وہ واقعات جن کے نتیجے میں گرو صاحب کے کمسن صاحبزادگان کے قتل کا دردناک حادثہ پیش آیا تھا، وہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھے۔ یہ سانحہ ہماری اجتماعی اخلاقی قدروں اور انصاف کے اصولوں سے کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ اسی کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا، مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ مغل دور حکومت میں جو جنگیں ہوئیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر سیاسی اقتدار سے متعلق تھیں۔ انہوں نے جہاں غیر مسلموں، سکھوں اور مقامی اور مختلف مقامی طاقتوں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، وہیں خود مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی سخت معرکے کیے اور انہیں سزائیں بھی دیں۔ لہذا مغل دور کے واقعات کو اسلام سے جوڑ کر پیش کرنا نہ صرف تاریخی اعتبار سے غلط ہے بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اسلام کی اصل تعلیمات عدل، رواداری، امن اور انسانی شرافت پر مبنی ہیں، جبکہ حکمرانوں کے فیصلے اکثر اقتدار کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی واقعات اور اسلامی اصولوں میں واضح فرق رکھا جائے تاکہ اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات بھی دور ہوں۔ نوجوانوں میں اجتماعیت۔ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ اور طرز عمل قوم کے مستقبل کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں اپنے مستقبل کی مضبوط تعمیر کرنی ہے تو نوجوانوں کو انفرادیت کے دائرے سے نکل کر دھیان کریے گا۔ ہماری جماعت میں بھی انفرادیت بہت جگہ گھس گئی ہے اور اجتماعیت بہت جگہ پہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، اور قوم کا حال بھی ایسا ہی ہے، کام کرنے والوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، ہم سب کا۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ اور طرز عمل قوم کے مستقبل کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں اپنے مستقبل کی مضبوط تعمیر کرنی ہے تو نوجوانوں کو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت اور ٹیم ورک کے میدان میں لانا ہوگا۔ بکھرے ہوئے نوجوان کمزور قوم کی علامت ہوتے ہیں، پھر ان کو جذباتی بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ متحد ہو جاتے ہیں اور زندگی میں نظم و ضبط اپنا لیتے ہیں تو ان کی اجتماعی طاقت ناقابل تسخیر بن جاتی ہے۔ ایسے نوجوان جو اجتماعیت میں رنگ جائیں وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پوری قوم کا مستقبل روشن کرتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، عزت پاتی ہیں اور تاریخ میں اپنی جگہ بناتی ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء ہند نے جمعیت یوتھ کلب کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم جماعتی، ایک اور بات ہے، یوتھ کلب ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ، بنانا ہے خدام ملت۔ ہم جماعتی احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس نظام سے اپنے نوجوانوں کو وابستہ کرے تاکہ ان کی شخصی،
اخلاقی، فکری، روحانی تربیت کی جائے، فکری اور روحانی تربیت کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی جماعت نے تو نوجوانوں بالخصوص علماء کی تربیت کے لیے دار التربیت کا نظام قائم کر رکھا ہے، جس کے مفید اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر وہی حریت پرستانہ جذبات، ہم اپنے اندر وہی حریت پرستانہ جذبات، یاد رکھیے گا غلامی جو ہے وہ صرف گورے انگریزوں کی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گورے انگریزوں سے تو بزرگوں نے آزادی دلوا دی اور ہم ان کی کالی ناجائز اولاد کے غلام ہو جائیں۔ دھیان رکھیے گا، یہ جو آرام طلبی ہے ہماری، اور یہ جو بے فکری ہے، اور یہ جو انفرادیت ہے ہماری، بس پدرم سلطان بود، حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، اور بڑا مارا ہے انہوں نے، باپ رے باپ، اوہو۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بھیا تم نے تو دیکھا بھی نہیں، اگر تم دیکھ لو گے تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ اس زمانے ویڈیو بنتی نہیں تھی، وہ زمانہ ویڈیو بنانا ہوتا تو پتہ چلتا کہ کیسی پٹائی ہوتی تھی۔ تو بات یہ چل رہی ہے، کیا بات چل رہی تھی میں بھول گیا، پٹائی کے اوپر چلا گیا۔ ہاں، جب وہ بہت ناراض ہوتے تھے، ہاں بس پدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، صاحبزادگیت نکالنے کے لیے۔ تو پوری قوم کا یہی حال ہے، بس ہم ہیں۔ ارے بھائی ہم ہو تو کیا ہو تم، انفن فی الماء و استن فی السماء، اس سے بھی گھٹیا جگہ کوئی ہو سکتی ہے تو وہاں ہماری ناک ہے۔ صحیح بات ہے، واقعی ہمارا حال تو ایسا ہی ہے۔ اب بدلے گا کیسے یہ حال؟ کیا ہماری انفرادیت کے ذریعے بدل جائے گا یا اجتماعیت کے بدلے بدلے گا؟ میں نے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ اس اجتماعیت کی روح کو بڑھانے کے لیے، نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے، کام کے لوگوں کو متحرک اور فعال بنانے کے لیے، اس کا بالکل دوسرا مطلب سمجھ لیا گیا۔ میری کوئی تجویز نہیں ہے، میری کوئی تجویز نہیں ہے، پچھلے سال تھی تجویز، ابھی کوئی تجویز نہیں ہے، تو اب یہ اطمینان تو رکھیے کہ تردید کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری کوئی تجویز نہیں ہے، میری تو اپنا دامن آپ لوگوں کے سامنے، اپنے بڑوں بزرگوں اکابر کے سامنے پھیلا کر ایک ہی تمنا ہے، الہ العالمین، یہ جو ہیرے ہماری قوم میں موجود ہیں، ہمارے سماج میں موجود ہیں، ہماری جماعت میں موجود ہیں، پروردگار عالم ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم ان کو تراش کر حقیقی معنوں میں ہیرا بنا سکیں۔ آپ کی نظر ہوگی، یہ اکابر یہاں موجود ہیں، ان کی نظر ہوگی نوجوانوں پر، ان کی سرپرستی میں انہیں کام کرنے کا موقع ملے گا تو انقلاب آئے گا، ورنہ وہی گھسا پیٹا ایک چلتا رہے۔ ہاں تو یہ تو زندگی بھر کے لیے صدر محترم ہو گئے، مثلا محمود صاحب صدر ہو گئے، اب یہ صدر رہیں گے، اب اطمینان رکھو، نئے افراد کو تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں، ہو گئے بس ٹھیک ہے۔ اب جب یہ مریں گے تب دیکھا جائے گا، اس کے بعد جھگڑا ہوگا، فلاں ہوگا، اور اس کے بعد پھر کسی کو لایا جائے گا، اور پتہ نہیں اس وقت آپ اکابر موجود ہوں گے نہیں ہوں گے، ابھی تو آپ موجود ہیں، آپ لائیں گے کسی کو اور وہ ٹھیک کام نہیں کرے گا تو اسے لات مار کے نکال دیں گے کان پکڑ کے، دوسرے کو لائیں گے۔ اس طرح افراد تیار ہوں گے ہر سطح پہ، ضلع، صوبہ اور مقام۔ وہ جو انفرادیت ہے ہماری مولانا، اس انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرنا ہے، اس انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کثیر جہتی کوششیں کرنی ہوں گی۔ ان کوششوں کا یہ چھوٹا سا حصہ تھا جو میں نے تجویز پیش کی تھی، اگلی منتظمہ کے لیے تیار رہی ہے، میں اس کو پھر لاؤں گا، اس کے اوپر بحث ہوگی۔ ہم اکابر کی خدمت میں اپنی ٹوپی ان کے، اپنی پگڑی ان کے جوتوں میں رکھیں گے اور کہیں گے حضرت غور کر لیجئے ہماری بات پہ۔ ایک اور بات ہے، بار بار کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کی موجودگی میں آپ حضرات کو بھی سنا دوں، بھیا ہم تو جمعیت علماء میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا۔ نعرہ تکبیر! انشاءاللہ اپنی ساری کمزوریوں خرابیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ گولی کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے، پیٹھ پہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔
اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! اب جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا محمود اسعد مدنی۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ بات تو کر لینے دو، بہت لمبی بات ہو گئی میری تو۔ بھاگنے کی تیاری کچھ نہیں ہے، جانا کہیں نہیں ہے، نہ جائیں گے نہ آپ لوگوں میں سے کسی کو جانے دیں گے۔ کوئی یہ سوچتا ہو کہ کوئی چلا جائے گا عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کیسے ہوگا؟ جن کے پاس عہدہ ہے وہ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو اپنی حیات مبارک میں اپنے ہاتھ سے اس جگہ پہ بٹھائیں گے اور اس کی سرپرستی کریں گے، ہاتھ پکڑ کے آگے چلائیں گے۔ یہ تجویز ہے، یہ تو ہٹانے کی تجویز نہیں ہے۔ میں جو بات میں کہتا ہوں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہاں موجود سب ذمہ داروں کی بات ہے، چاہے وہ صرف بحیثیت منبر کے ذمہ دار ہوں۔ عمارت کی وہ اینٹ جو نظر آ رہی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن جو نظر نہیں آ رہی ہے بنیاد ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو میں تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ کہہ کر کے کہ میرے جنازے پر جمعیت کا جھنڈا ہوگا، یہ میرا نہیں آپ کا ہے جذبہ۔ آپ مریں گے تو جمعیت علماء کے جھنڈے کے ساتھ مریں گے، اس کے بغیر نہیں مریں گے۔ نہ کوئی بھاگے گا ہم میں سے پیٹھ دکھا کے انشاءاللہ، کیسے بھی حالات ہوں۔ انہوں نے ان کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان سے ٹکر لی تھی، جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، تو کیا اس تسلسل کو چھوڑ دیں گے؟ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ پابندی لگ جائے گی ہماری جماعت کے اوپر؟ ڈرو گے؟ نہیں ڈریں گے، کچھ بھی ہو جائے حالات مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ قائد کے فرمان پر کون صاحب ہیں یہ بھائی؟ بات کر لینے دو، بات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، بات نہیں وہ ہو پاتی ہے۔ ایک بہت ضروری بات ہے اسی کے ضمن میں، اس بات کو کہہ کے ختم کر دوں گا۔ ہم لوگوں نے بارہا یہ بات کہی ہے، ہمارے بہت سارے اکابر نے یہ بات سنی ہوگی اور بہت سے اکابر بھی اس بات کو کہتے ہیں، خصوصاً حضرت محتمی صاحب دامت برکاتہم۔ جیسے دینی تعلیمی بورڈ ہے، ہم دینی تعلیمی بورڈ کے تحت مکاتب چلاتے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، کوئی نورانی مکتب چلاتا ہے، کوئی وفاق المکاتب کے تحت چلاتا ہے، کوئی دینیات کے ساتھ کام کرتا ہے، کوئی فلاں سے۔ میں سب لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، بھائی اگر دینیات والے 50,000 مکتب چلا رہے ہیں مثلاً، یا 1,00,000 چلا رہے ہیں، تو 1,00,000 مکتب میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو وہ ہمارے مخالف ہیں یا معاون ہیں؟ وہ ہمارے معاون ہیں۔ ہمارا ان سے طریقے عمل میں دینیات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کسی کام کرنے والے سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، جمعیت میں بھی ہو سکتا ہے، جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسلام کے نام پر ہے، کوئی کسی نام پر ہے۔ اگر کسی سے اختلاف ہے تو کیا اس کے اچھے کام بھی بیکار ہو گئے؟ ہم بچیوں کا اسکول بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی بچیوں کا، جیسا کہ حضرت مولانا سلمان صاحب فرما رہے تھے، بچیوں کا اسکول یا بچوں کا اسکول چلاتا ہے، اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے حافظ جی کو بلاتا ہے، اور بلا کر وہ ناظرہ وادرہ کچھ 2-4 بچوں کو پڑھا دیا، کہہ دیا اسلامی ہو گیا۔ یقیناً ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا مدرسہ بھی، ایسا اسکول بھی جہاں سب کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم وہ وندنا اور وہ سارے کام سے تو بچ جاتا ہے ہمارا بچہ جو شرکیہ اعمال ہے، تو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بات کہنا چاہتا ہوں میں، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا جمعیت علماء کی ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، اور بزرگوں سے ایک وراثت ہم کو ملی ہے، ہم اس سے 1 انچ نہیں ہٹیں گے۔ لیکن کسی کام کرنے والے کے ساتھ جس سے ہمارا نظریاتی نہیں، جس سے ہمارا مسلکی اختلاف بھی ہوگا، اس کے باوجود اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے 4 میں سے 2 کام اچھے ہیں، تو ان دونوں کاموں کی تائید تو ہمیں کرنی ہی چاہیے، اور اگر تائید نہیں کر سکتے تو اچھے کام کی مخالفت تو کم سے کم بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی بات کے تحت کچھ باتیں لکھی ہیں ہم نے، لیکن میں اب سنانے کا موقع نہیں ہے تو اس کو میں ختم کر لوں۔ میں واپس اجتماعیت پہ جاتا ہوں۔ ہم اپنے اندر وہی حریت پرستانہ جذبات
اور فداکارانہ عزائم پیدا کر سکتے ہیں جو ایک زندہ قوم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ زعماء ملت تپیش حیات سے شناسا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ زعماء ملت تپیش حیات سے شناسا ہوں۔ اس لیے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ امت اجتماعی طور پر بیٹھ کر اپنے چیلنجز میں سے اولین ترجیح کو پہچانے۔ ترجیحات بھی متعین ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ترجیحات میں ابھی تک مکتب ہے اور نوجوانوں کی جسمانی اور فکری تربیت ہے۔ یہ دو کام ہیں۔ ابھی میں یوتھ کلب کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو یوتھ کلب کے لباس سے، ان کے انداز سے، ان کے کاموں سے تھوڑا اشکال ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہے، اشکال غلط اشکال نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی ذہنی اور فکری تربیت کی، بچوں کی، اور وہ یہ دو کام ہماری ترجیحات میں ہیں اگلے 40 مہینوں کی، جس میں سے 1.5 مہینہ ہمارا جا چکا ہے۔ اب ہم نے گھڑی کی سوئی کی طرح سے، آپ حضرات سے مخاطب ہوں، گھڑی کی سوئی کی طرح سے ٹک 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 ٹک، جیسے ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسی ہمارے 40 مہینوں میں سے وقت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان 40 مہینوں میں جو ہمارے عزائم ہیں، ہمارے ارادے ہیں، یونٹیں کھڑا کرنے کے، یونٹیں بنانے کے، چلانے کے، کھڑا کرنے کے، اور ان یونٹوں کے ذریعے سے مختلف وہ اقدامات جن اقدامات کو جمعیت علماء کے قیام کا مقصد ہمارے بزرگوں نے قرار دیا ہے، ان کی طرف لے جانا قدم بقدم۔ جمعیت علماء کو اس جگہ پہ لے جانا ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ جمعیت بنائی جائے گی اس لیے کہ مسلمان بچے مرتد نہ ہوں، جمعیت بنائی جائے گی اس لیے کہ مسلمان نوجوان اکٹھے ہو جائیں، جمعیت بنائی جائے گی اس لیے کہ مسلمان غلط کام کرنا چھوڑ دیں۔ جیسے میں کہتا ہوں، اب اگر کوئی آدمی اپنی شادی کسی محلے میں، کوئی آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اپنی وہ جو ایک تجویز بنائی تھی، اپنا جلسہ اپنا خرچہ، وہ بھی ابھی کر دوں تو اچھا ہوگا، وہ لاؤ ذرا سا۔ تو اگر کوئی بھی آدمی، ابھی اس قابل عمل نہیں ہے، لیکن ہم تو ناقابل عمل چیزیں پیش کر رہے ہیں ساری آپ کے سامنے،